روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اسلام کی کون سی خصلت بھلائی کی ہے. اسلام میں تو بہت ساری صفات ہے، لیکن تمام صفاتوں میں جس میں بھلائی کی سوا کچھ ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر، نفع ہی نفع، دور دور تک اس میں نقصان نہیں. وہ کون سی خصلت ہم کو کرنا ہے؟ صحابہ میں جب ایمان راسخ ہو گیا اور ایمان کے تقاضوں کی طلب پیدا ہوئی، حضرت نبی پاک علیہ السلام کو کیسی چیزیں پوچھ رہے. ایک آدمی جس لائن میں قدم رکھتا ہے اس لائن کی چیزیں کھلتی ہیں، وہاں کا نصیب و فراز سامنے آتا ہے. ایمان کی گلی کوچوں میں صحابہ نے قدم رکھا تو ایسی ایسی چیزیں ان کے سامنے کھلی. آپ علیہ السلام کو پوچھا کہ ایسی اسلام کی صفات سب سے عمدہ جس میں خیر بھلائی نفع ہی نفع ہو، نقصان ہوئی نہ ہو، کون سی صفت ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل بتائے جب اس نے پوچھا تو. خود قیمت طعام، کھانا کھلانا. ایک آدمی کسی کی آؤ بھگت کرتا ہے تو زندگی بھر اس کے دل میں اس آؤ بھگت کی وقت بیٹھ جائے گی، محبت بیٹھ جائے گی. کہ اللہ پاک نے سخاوت میں وہ اثر رکھا ہے. ایک آدمی دسترخوان بچھاتا ہے، کھانا رکھتا ہے اور کسی کا آؤ بھگت کرتا ہے تو وہ کھانا کھا لیتا ہے. تو اللہ نے اس میں اتنی زبردست شانتی رکھی ہے کہ وہ چاہے تمہارا زبانی دشمن ہو، اس کے دل میں تمہاری قدر ہوگی. ایک آدمی کسی کی آؤ بھگت کرتا ہے تو وہ قدر دل کے اندر اتر جاتی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا اس کو. کبھی کوئی مطلب یا کوئی اور غلط سے زبانی کچھ بھی بولے، لیکن اس آدمی کے دل میں تو عظمت سے وقت بیٹھ جائے گی، محبت. اب کھانا کھلانا سخاوت میں تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، بھلائی بھلائی. چنانچہ صفات میں وصف سخاوت کا وصف اور سخاوت کے وصف میں کھانا کھلانا. یوں ہی کھانا کھلانے میں اس بات کی تمیز نہ ہوگی کہ غریب ہے کہ مالدار ہے. ایسا نہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا، کوئی بھی ہو اس کو کھانا کھلائے، کہ اللہ کی صفت میں سب سے اونچی صفت ہے. تخلقوا باخلاق اللہ ہے اور سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. دیکھو اللہ کتنوں کو کھلا رہے ہیں، دشمن کو بھی، دوست کو بھی، مومن کو بھی، کافر کو بھی، اپنے کو بھی، پرائے کو بھی. عدیم زمین سفیانوس کہ دشمن بری کھانے یکما سے دوست. شادی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک عام دسترخوان بچھا کے رکھا ہے زمین، اس دسترخوان پر اللہ کا دوست بھی کھاتا ہے، اللہ کا دشمن بھی کھاتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، جیسے اللہ کے رسول کی صفات ہے اللہ کے بھی اخلاق ہے. اللہ کے اخلاق میں سے خلق اللہ کی صفت ہے کہ کھانا کھلانا، کھانا کھلانے اللہ کی صفت. اگر کوئی آدمی خود کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور دوسرا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیچارہ محتاج ہے، بھوکا ہے، تو اس کو جا کے کہنا کہ اللہ کو کھلا دے، شرم نہ رکھے، یہ بھی بڑی نیکی ہے. ایک آدمی خود کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی بیچارہ بھوکا ہے یا ان کے گندے چولہے نہیں جلتے، اب دوسرے کو یوں کہے کہ ذرا ان کو کھانا کھلا لیتی ہے، کہنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. قرآن میں ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ.
کیا تم بتا سکتے ہو جو دین کی تکذیب کرتے ہیں؟ ہم کیا جواب دیتے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اس کو تکذیب کہیں۔ اور ایت الذی یکذب بالدین، جو لوگ دین کی تکذیب کرتے ہیں تم بتا سکتے ہو کون ہے؟ تو ہم کیا جواب دیتے؟ ہمارے دماغ میں ایک جواب ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول کو نہ مانے۔ وذالک الذی یدع الیتیم، یہ دین کی تکذیب کرنے والا وہ ہے جو یتیم سے رحم کے بجائے دھکے مار کے ہٹاتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود نہیں دے سکتا ہے تو دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ کھلا، اتنا بے حس ہے، یہ دین کی تکذیب کرتا ہے۔ یعنی ایسی صفات سے اسلام سے لوگ برگشتہ ہو جائیں گے۔ اتنا کنجوس مسلمان اور اتنا بے حس کہ کسی کو بھی نہیں بھلا کرتا ہے کہ اس کو کھلا، ایسے مذہب کو کیا اپنانے کا؟ تو چاہے وہ کلمہ گو ہے لیکن اس کی طبیعت میں وصف سخا نہیں، اتنی مروت بھی نہیں کہ کوئی بھوکے کو کھلا نہیں سکے تو کسی کو کہے کہ ذرا ان کو کھلا دو۔ اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ کھرے کھر دین کی تکذیب کرنے والے لوگوں میں غیر قوم ایسے اسلام کو دیکھ کر دور ہو جائے گی۔ امام صاحب کے پیچھے آپ نے کتنی دفعہ صورت پڑھی ہوگی، ارأیت الذی یکذب بالدین، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، لیکن یہ مضمون پر کبھی غور کیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ تکذیب دین کی وہ کرے جو اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، لیکن اللہ خود جواب دیتا ہے وذالک الذی یدع الیتیم، یدعو دھکا مارے، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکا مارے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کوئی بیچارہ بھوکا پیاسا ہے اس کو کھانے کا خود نہیں کھلا دے، کسی کو بھی نہیں کہتا۔ یہ دنیا میں بھلائی اٹھ گئی، ایک آدمی خود نہ بھلائی کرے دوسرے کو بھی نہ کہے، اس سے خبر اچھی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین وذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ نے فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی جس میں ایک صفت غفلت سے نماز پڑھتے ہیں، دوسری صفت لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور تیسری صفت اتنے کنجوس کہ یمنعون الماعون، برتنے کی کچھ بھی نہ کہہ دیتے، ذرا 2 منٹ کر لو دوست نہیں دیتا ہے، خراب ہے۔ جہاں سائیکل لو میں محمد پورا جا کے آیا، پنچر سے پنچر۔ اللہ کہتا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَوْلَى، برتنے کی چیز بھی نہ کہہ دیتا ہے، منع کرنا۔ آپ کو حق کیا پہنچتا ہے میرے دربار میں آنے کا، مسجد میں آنے کا؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلی مانے نماز پڑھنے والا، وَيْلٌ مانے ایسی بربادی کہ کھڑا نہ ہو سکے، وہ تیلی کے بیل کی طرح وہیں گھومتا رہے گا۔ یہ تیلی کا بیل ہے نا، پہلے تیل سے تیل نکالتے تھے تو بیل گھومتا تھا گول، یوں گھومے اور تیل نکلے، صبح سے شام تک وہ گھومے بیچارہ، اس کو تیلی کا بیل کہے۔ اس کی آنکھ پہ پتی باندھ دے، اس کی آنکھ پہ، یہ بھروچ جاتے راستے میں جو گھانسی کی دکان ہے ابھی مشین سے چلتا ہے، پہلے بیل گھومتا تھا، یہ بیل، اس کو تیلی کا بیل کہے۔ اب صبح میں اس کی آنکھ پہ پتی باندھے تو پھر یوں گھومے شام تک اور تیل نکلے۔ اب تیلی کا بیل اتنا چلتا ہے کہ اگر مسلمان کا ہوتا تو مکہ پہنچ جاتا ہے، لیکن پٹی کھولنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میں تو جہاں سے چلا وہاں ہی ہوں۔ اگر کسی غیر مسلم کا بیل ہو اور تو یوں سمجھے کہ میں کاشی پہنچ گیا، لیکن پٹی چھوڑے تو میں تو یہاں ہی ہوں۔ اب ایک آدمی کتنی بھی کوئی کوشش کرے لیکن وہاں کے وہاں اس کو کہے تیلی کا بیل، جہاں چلا وہاں ہی، تیلی کا بیل جہاں چلا، یہ صفات نہیں، برتنے کی چیز بھی نہیں دیتا ہے، یہ دولت کس کام کی؟ یہ تو گدھے کے پشتہ کے اوپر کوئی آدمی کئی لاکھ کی بندر رکھے تو گدھا جا رہا ہے، اس کو کیا باندھ، اس میں کیا فرق؟ اب گدھے کو کوئی یوں کہا کہ چلو لڈو کھلانی 500 گرام، یوں کرے گا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ کم اصلی ہماری یحمل اسفار، جیسے گدھا پشت پر جا رہا ہے بڑے بڑے دفتر لے کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی خصلتوں میں سب سے بڑی خصلت خود قیمت طعام،
ہاتھ میں سخاوت ہو کھلانے کی، تھوڑا اتنا صبر کر لے کہ ایک روٹی ہے آدھی بھائی کو دے دوں گا، تھوڑی بھوک برداشت کر لوں گا، لیکن اس کے پیٹ میں میرے جو لقمے جائیں گے، اس کے وہ زندگی میں کتنی مزہ ہے وہ دیکھو، اور اللہ کتنا دیتا ہے اس پر وہ دیکھو۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک بالی اس میں 100 دانے، ایسے 7 بالی ایک دانے پر 700 گنا۔ آپ ایک روٹی کسی کو کھلاؤ گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ تم کو سخی کہے، تھینک یو کہے، شکرت کہے، شکر اللہ کا کہے، اس لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے۔ دیکھو قرآن میں ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اس لیے تم کو کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، لا نرید منکم جزاء، ہم تو تمہارے پاس سے جزاک اللہ کہنا بھی نہیں مانگتے، تھینک یو کہنا بھی نہیں مانگتے، ولا شکورا، اور شکر کہو ایسا بھی نہیں مانگتے، صرف اللہ کے لیے۔ ہم کو یہ بھی دل لگتا ہے کہ تم جزاک اللہ کہو، ہمارا ثواب کم ہو جائے۔ صحابہ انما نطعمکم، ہم تو کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء، تمہارے پاس سے ہم کو شکریہ بھی نہیں چاہیے، تم ہمارا کام کر دو وہ تو نہیں، لیکن شکریہ بھی تمہارے پاس رکھو۔ کتنی مزہ ہے ایسی زندگی میں، کر کے دیکھو، آدمی بادشاہ بن جائے، اس کو کسی سے کوئی مطلب ہو تو الجھن ہوگی کہ پورا کیوں نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں جتنے بھی ٹینشن میں ہے ان کا 60% تعلق وہ ہے جو کسی سے کچھ مطلب رکھتے ہیں، پورا نہیں ہوتا ہے جو ٹینشن ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بنسی، بانس مت رکھو بنسی نہ بنے، ٹینشن لانے کا سامان ہی کاٹ لو، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، ہم کو کوئی مطلب نہیں، اس کے بعد دیکھنا کوئی ٹینشن نہیں، اخلاص میں سکون ہے۔ کھانا کھلانا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صفت اسلام، ایک فنجان چائے ہے تو کم سے کم آج ہی کسی کے سامنے پیش تو کرو، چاہے تمہاری تھوڑی تذکیر نہ ہو لیکن پیش کرو۔ ایک کتاب ہے المسلمون فی الہند، عربی میں، ہندوستان کے مسلمان، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات لکھے ہیں کہ انگریز بعد مسلمان ہے، اس میں ایک انگریز کا قصہ لکھا ہے۔ ان کو پوچھا کہ تو کیسے مسلمان ہوا، تو انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا ہندوستان میں، گاڑی میں، ٹرین، میرے ساتھ ایک مسلمان تھا، میں جانتا نہیں تھا کہ مسلمان ہے، وہ جب بھی کوئی ناشتہ منگوائے تو میرے سامنے بھی پیش کرے کہ لوگ کھا لیں، چائے منگوائے تو مجھے بھی دے، کوئی اسٹیشن پر ٹرین ٹھہرے وہ نیچے اتر کے چائے لاوے تو ایک فنجان میرے لیے بھی لاوے، میں ان کے پاس بیٹھا رہا، چلو آپ بھی پی لو۔ میں سوچنے لگا کہ نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ماموں لگے، نہ چچا لگے، نہ کوئی بھائی لگے، تو یہ کیا ہے کہ مجھے بار بار کھانا پوچھتا ہے۔ پھر میں نے کسی کو پوچھا کہ کون ہے، کہ ہندوستان کا مسلمان ہے۔ اچھا مسلمان، اس سے بڑے دل کا، تو وہ مذہب کتنا بڑا دل کا ہوگا جب اس کا پیروکار اتنا بڑا دل کا ہے۔ تو میں نے اسی وقت مطالعہ شروع کر دیا اسلام کی بنیادی کتابوں کا، تو مجھے اسلام کے محاسن ایسے کھلے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھو ان کو دعوت نہیں دی کہ تم قولوا لا الہ الا اللہ، ایک چیز اللہ کے رسول نے بتائی کہ بہترین خصلت ایمان کی کھانا کھلانا، یہ دیکھ کے وہ مجبور ہو گیا اسلام کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے پر مسلمان ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تطعم الطعام، چنانچہ جو آدمی مہمان آوے تو یوں ہی ہے تو کھانا کھلانا، لیکن مہمان کو بھی نہ پوچھے تو جتنا پہنچا ہو تو ابھی اس کو غصہ آئے گا کہ کتنا کنجوس آدمی، پانی کا بھاؤ بھی نہیں پوچھتا ہے۔ تمہارے یہاں کوئی آوے تو کم سے کم پانی تو پیش کرو، شربت تو پیش کرو، یہ کچھ بھی نہ کرو، یوں ہی بیٹھے رہو، یہ کوئی مروت ہے؟ تم میں جانوروں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی سیرت دیکھو، اللہ کے رسول جہاں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بھی آئے تو کچھ نہ کچھ مہاجر کھانے کا پیش کیا ہوگا۔ کھجور کا گوشہ، کھٹی میٹھی کھجور، کھا لو، چن کے کھا لو۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں الف نون اور سین انس سے بنا، انس سے، انس مانے محبت، انس مانے محبت،
تو انسان کی اتنی خاصیت تو ہونی چاہیے کہ جس سے محبت پیدا ہو. اس کے ہاتھ پیر سے انسیت کے کوئی سامان وجود میں نہ ہو تو انسان کیسے؟ اس میں تو ڈکشنری کا معنی بھی نہیں، ڈکشنری کا معنی بھی اس کے اندر نہیں. ایک چیز لے کے آئے کہ سفید، اب کوئی بلیک چیز ہے نا اس کے اوپر لکھ دے کہ سفید، اس کے اندر ایک داغ بھی سفید کا ہے، اس کو سفید کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ڈکشنری معنی تو ہے نہیں. سفید تو اسے کہے کہ کوئی رنگ نہ ہو، اور یہ تو بلیک ہے نا اس کے اوپر لکھتا ہے کہ سفید، تو ڈکشنری کا معنی بھی نہیں، اس کو تو سفید کہتا ہے. تو انسان کا لغوی معنی محبت، تو ایک ذرا بھی محبت کا دور دور تک صاحبہ بھی نظر نہیں آتا ہے محبت کے پھیل کر، اس کو کہتے کہ انسان، اس میں لغوی معنی بھی نہیں. اس لیے لغوی معنی کم سے کم ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کے ہاتھ پر تھوڑی وصف سکا ہو، کھانے پینے میں ہاتھ چھوٹا ہو. اب مہمان کو نہ کر کتنا غصہ آئے، عام آدمی کو نہیں، نبی کو بھی غصہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کسی گاؤں میں گئے، بھوک لگی تھی، تو پورے گاؤں نے بھاؤ نہیں پوچھا. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نکلنے لگے تو شہر کی دیوار گرنے کی تیاری تھی. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ٹھیک کر دینی چاہیے، مہمان کو بلا کے اپنی طرف سے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا. کس پر غصہ ہے؟ بستی پر، کہ نالائق، نکمے، بے مروت، اپنے کو بھاؤ نہیں پوچھتے، روٹی سالن کا پانی کا بھی اس کے اوپر احسان کرنے کا. خضر کو کہا چلو یہاں سے. تو دیکھو نبی کو بھی غصہ آیا کہ نہیں، کہ ہم کس کھیت کی مولی، ہم کس کھیت کی مولی، کوئی ہے؟ میں نے یہاں کہا کہ رمضان میں دیکھتا ہوں کہ بیچارے لوگ کھیت کے اوپر آتے ہیں، اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا چندہ کرنے والے. یہ چیز ایسی ہے کہ کسی کو بھی غصہ آئے. پھر یہ مثال دی میں نے یہاں ذمہ داروں کی مثال دی کہ نبی کو بھی غصہ آیا، کوئی وہاں کھڑا ہونے اس کو غصہ نہ آئے تو وہ بھی بے مروت ہے، بے حس ہے. حضرت خضر علیہ السلام جیسے، موسیٰ علیہ السلام جیسے، اور بستی والوں کے اوپر یوں نہیں کہا کہ اچھا اللہ معاف کرے، ایسا نہیں کہا. غصہ ہے موسیٰ علیہ السلام ظاہر کیا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس بستی والوں نے ہم کو بھاؤ نہیں پوچھا کھانے کا پینے کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کو تو لات مارنے کی. تاب یوں کہتے کہ ان کی دیوار سیدھی کر دینے کی. تو دیکھو آپ علیہ السلام نے کتنی جامع بات فرمائی. تو قیمت کام و تکرا سلام، اور سلام پڑھنے کا السلام علیکم. دیکھو ہاتھ پر سخاوت اور زبان پر سلامتی کی دعا ہے. وہ گالی تو بولے گا نہیں، تو آدمی یوں کہا کہ السلام علیکم، یعنی گویا دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے. اب یہ خود اس کو گالی دے نہ دے، گالی میں تو سلامتی نہیں ہے. تو دو باتیں، ہاتھ پر سخاوت ہو کھانا کھلانا، اور زبان پہ سلام ہو، اس میں کوئی برائی نہیں. ایک آدمی جا رہا ہے، اب تک السلام علیکم کہا، چاہے تمہارا کتر دشمن ہے جواب نہیں دے گا آپ کو، لیکن 25% اس کے دل سے تمہارے بابت دشمنی کم ہو جائے گی. پھر 2 ہفتے کے بعد پھر ملا، آپ نے کہا السلام علیکم، تو جواب تو نہیں دے گا کیونکہ تمہارا دشمن ہے، 50% کم ہو جائے گی. اور چوتھی مرتبہ میں آہستہ بولے گا اس کے بعد یوں کرے گا السلام علیکم، ہاتھ ملائے گا. جیسے تعویذات کے اثر کو کیوں مانتے ہو؟ میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی تو تعویذ لینے جاتے باپو کے پاس، وہ بنتی نہیں تھی، وہاں جا کے باپو کو جا کے بنتی نہیں وہ تعویذ بنا رہے گا. سلام تو منتر ہے محبت کا. چھو منتر کو کیوں مانتے ہو؟ کوئی جادوگر چھو منتر کرتا ہے نا، مٹی لڈو بن گئی، چھو منتر مٹی لڈو، اس کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو سلام بھی ایک منتر ہے محبت کا. السلام علیکم کہو، اس کے اندر تاثیر ہے زبردست محبت کی. وہ جھاڑو دے دیتی ہے عداوت کو، دل صاف کرنے کا سامان ہے. ایک آدمی کے کپڑے پر داغ ہے، جاتا نہیں تو بات کیمیکل ایسے ہے کہ ڈالتے ہی داغ نکل جائے گا. صابن کتنا بھی لگاؤ نہیں نکلے گا، لیکن وہ کیمیکل ڈالتے. تو بات چیزیں اسلام میں ایسے ہے کہ دشمنی کو اس طرح دھو دیتے ہیں کہ داغ بھی نہیں رہتا. من جملہ ان میں سے سلام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لن تدخلوا الجنت حتی تحبوا، جنت میں جاؤ گے نہیں جب تک محبت نہ کرو.
پھر فرمایا کہ تم کو نہیں، جب تک مومن نہ ہو، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اور مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو۔ پھر یہ فرمایا الا ادلکم، کیا میں وہ چیز بتاؤں کہ وہ کرو تو تم میں محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام، سلام عام کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو عام، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی بار بار دشمن کو السلام علیکم کہے اور اس کا دل پلٹ نہ جائے، اس کی تاثیر ہے، ورنہ شریعت کا نقص لازم آئے، سارے انسان کی طرف سے دی ہوئی چیز کا کیا ہے، نقص نظر آئے، اس کے سوا تم چاہے کتنی بھی محنت کرو دو آدمیوں میں محبت کروانے کی، نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر دنیا کی ساری دولت بھی تو خرچ کرتا ہے محمد تو آپس میں محبت پیدا نہ کر سکتا، میں نے کروائی، ایسا حکم دیا قرآن میں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، الفت مانے محبت، الف لام فے، جوڑنا، اسی سے تالیف ہے، کتاب کو تالیف اس لیے کہتے ہیں کہ جوڑی دو کر کی بات ہے، اور الفت مانے محبت، الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو، پھر وفا کرے جفا کرے، الفت ہے کوئی تکلیف نہیں، ہر بات میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہے، اس کے بعد وہ ایک منظر خزاں زدہ چمن کو بھی دیکھ لے گا تو مزہ آئے گی، اور آپس میں محبتیں نہیں، آپس میں جوڑ نہیں، انسانیت نہیں، تو چمن میں بھی اس کو ویرانی لگے گی، ویرانی میں بیٹھا ہوں، اور آپس میں جوڑ ہے، دل آباد ہے، تو ویرانی میں بھی آبادی نظر آئے گی۔ ایک درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، یہ پرندہ جنگل میں، ایک حکیم صاحب کو پوچھا کہ پرندہ ہے درخت پر بیٹھا ہے اور جنگل ہے یہ پرندہ، تو اس کا منہ کی طرف کا حصہ افضل ہے کہ دم کی طرف کا؟ سوال کیا، ایک دم ہے ایک منہ ہے، اس کا جو دم کا حصہ ہے وہ افضل کہ اس کے منہ والا حصہ افضل؟ ایسا سوال کیا حکیم صاحب کو، یہ پرندہ بیٹھا ہے اس کا درخت پر، یہ منہ کا حصہ افضل قیمتی کہ پیچھے والی دم کا حصہ؟ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ دیکھو آبادی کی طرف، بستی کی طرف کس کا رخ ہے؟ آبادی کی طرف کہ بستی کی طرف کس کا رخ ہے؟ منہ کا کیا دم کا؟ کہ دم کا، تو پھر دم افضل۔ اگر آبادی کی طرف اس کا رخ ہے تو دم افضل، اور اگر منہ چاہے منہ ہے لیکن ویرانی کی طرف اس کا رخ ہے تو منہ کیا ہے؟ مبذول، افضل نہیں، 2 نمبر کا، اور یہ پہلے نمبر کا، کیونکہ اس میں ویرانی ہے۔ آپس میں الفت ہے تو اس کو ویرانی بھی آبادی لگے گی، اور آپس میں الفت نہیں تو آبادی بھی کیا لگے گی؟ ویرانی لگے گی۔ اس لیے کسی نے کہا الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر بات میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہے۔ حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا بہترین خصلت ایمان کی تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور السلام علیکم کہنا، سلام پڑھنا زبان سے، علی من عرفت وعلی من لم تعرف، سلام جو ہے وہ حق کے مسلم ہے، چاہے تم کو پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو، مسلمان ہے تو السلام علیکم۔ جیسے بیمار کی عادت، یہ حق کے مسلم ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جب کوئی ہاسپٹل دواخانے جاتے ہیں تو چلتے 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 سیدھے اپنے آدمی کے کھٹے کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں کہ خبر لینا ہے، حالانکہ اپنے آدمی کا خطے آنے سے پہلے راستے میں کتنے لوگ بیمار کے چارپائیاں ہیں لیکن وہاں کھڑے نہیں رہتے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی جیسے کوئی سلام پڑھے تو تم کو کوئی بھی راستے میں ملے حق کے مسلم، السلام علیکم السلام علیکم، ایسا نہیں کہ اپنا ملے تو السلام علیکم۔ اسی طرح بیمار کی عیادت حق کے مسلم ہے، حق کے قرابت نہیں ہے۔ حق کے مسلم ہے تو جو بھی راستے میں مسلمان بیمار پر کھڑے ہو کے اس کی مزاج پرسی کرے، اس کی حالت کو پوچھے کہ کیسا ہے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی دواخانے میں کوئی بیمار ہے خبر لینے گیا تو چلتے 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 اپنے آدمی کے کھٹے کے بعد کھڑا ہو جائے اور پوچھے گا کہ کیوں پوچھے گا؟ یہ حق کے قرابت نہیں ہے۔ بیمار کی عیادت حق کے مسلم ہے، جیسے سلام حق کے مسلم ہے،
علامن عرفت وعلامن لم تعرف، سلام اس کو پڑھو جس کو تم جانتے ہو، اور ان کو بھی السلام علیکم پڑھو جن سے تمہارے آشنا ہی نہیں۔ اسی طرح بیمار کی عادت، چاہے مسلمان تم جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، دوا کھا سب کی عادت کر لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین خصلت اسلام کی یہ ہے، خدمت کام اور تقرر السلام، خالی لکھی سلام بھی نہ ہو۔ اتنا کنجوس ہے، سلام تو بہت شاندار پڑتا ہے مخرج کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں بھی نکلتا ہے، کاف بھی نکالتا ہے، عین بھی۔ کنجوس اتنا ہے کہ چائے پی رہا ہے تو ایسا بھی نہیں کہہ رہا کہ پیسو السلام علیکم السلام۔ یہ لوگ کے دو چیزیں بتائی، تو امت و تقرر السلام دونوں میں سنگم ہو، زبان پر بھی سکاوت ہو، ہاتھ پر بھی سکاوت۔ اور ایک آدمی اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ زبان بھی استعمال نہیں کرتا ہے، السلام علیکم بھی نہیں کہتا ہے، حالانکہ سلام کہنے سے کوئی خرچہ نہیں، مالی کوئی خرچہ نہیں، لیکن کنجوس اتنا ہے کہ ایسی چیز بھی خرچ نہیں کرتا ہے جس کے خرچ کرنے میں کیا ہے کوئی کمی نہیں آنے والی، اتنا کنجوس ہے، بخل کی حد ہے، انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ایک وکیل آدمی کسی کے یہاں مہمان گیا ہے، کنجوس آدمی تھا، کھانے کے ٹائم کھانے بیٹھے دونوں، تو یہ مہمان بھی کنجوس تھا نا، وہ بھی کنجوس تھا، میزبان بھی، دونوں کنجوس۔ کریلا نیم چڑھا، آڑے لو اور پھر نیم پر چڑھے، ڈبل کڑوا، میزبان بھی بکیل، مہمان بھی بکیل، کنجوس۔ لیکن میزبان تھوڑا کم کنجوس تھا، آنے والا مہمان ڈبل کنجوس تھا، ڈبل ڈیکر۔ اب کھانے کے وقت اس نے گھی کا ڈبہ رکھا، چاول میں ڈالنے کے لیے دیسی گھی کا ڈبہ رکھا، اور اس کے اندر کھلال کرنے کی جو سری آتی نہیں ہوتی، چمچی نہیں تھی، نیم کے کیا ہے سلائی تھی۔ اب یہ میزبان نے نیم کی سلائی اس طرح سے اندر ڈبوئی، اور مہمان جو کھا رہا تھا اس کو اس طرح سے یوں کیا، پھر اندر رکھ دی۔ مہمان دل میں کہہ رہا ہے کہ کتنا سخی آدمی ہے، کیونکہ اس سے ڈبل کنجوس تھا۔ ان کی تو عادت کیا تھی، ان کے گھر پہ کوئی مہمان جائے تو وہ بھی گھی کا ڈبہ تو رکھتا تھا، لیکن کھاتے وقت تو گھی لگاتا تھا، کھانے کے بعد وہ ڈبہ اٹھا کے اس کو ناک کے ساتھ سنگ لے ارے سنگاتا تھا۔ اس نے اس کو یہ لگا کہ دیکھو یہ تو کتنا سٹی، اپنے تو سنگاتے ہیں جیسے کھلاتے ہیں۔ تو سلام بھی پڑھے تو کھلاوے بھی۔ حضرت مولانا انظر صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انظر صاحب ابھی ابھی وفات پائی، ہم نے تحاوی شریف ان سے پڑھی۔ یہ دلیا میں تھے نا مولانا ہردوئی، ابھی ابھی انتقال ہو گیا، مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ وہاں جاتے تھے تدریس سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، بڑے بزرگ تھے، ابھی ابھی وفات پائی، بہت بڑے بزرگ تھے، ابرار لوگ، ان کے وہاں وہ بھی گئے مولانا انجر صاحب، وہ دونوں بیٹھے ہوئے، جتنے میں کوئی آیا بغیر سلام پڑھے، وہاں ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی سلام نہیں پڑھی، باہر جاؤ سلام پڑھ کے آؤ۔ تو باہر جا کے پھر السلام علیکم۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا خالی سلام پڑھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کھلانا بھی ہے، اس کے ساتھ تو کھلانا، کچھ کھلاؤ بھی۔ تو حضرت نے کہا برابر ہے بھائی، جاؤ کھمچا لے کے آؤ۔ جب سارا ناشتہ منگوایا نے دونوں نے کھایا، دو چیزیں ہو، سلام بھی ہو، سلام علیک سلک کے بعد کوئی ناشتہ بھی ہو، خالی لک کی سلامیں ہو، دونوں چیزوں میں سنگم، محبت پیدا ہو۔ چلو وحدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن سلمي المصري وبسند المتصل عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي المسلمين خير؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی نے سوال کیا، ای المسلمین خیر؟ مسلمان تو دنیا میں بہت بھیڑ ہے، لاٹ، لیکن قیمتی مسلمان کون جس کی قیمت آئے مارکیٹ میں؟ نبی پاک صاحب نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان جن کی زبان سے
محفوظ رہے. ایک قیمتی مسلمان. ایک آدمی کو کسی کے بابت یقین ہونا چاہے کہ میری غیر حاضری میں میری غیبت نہیں کرے گا، اعتماد ہو، یہ مسلمان سب سے قیمتی. سب کے سامنے میری عزت جائے اس قسم کی زبان میرے بارے میں نہیں چلائے گا، ایسا اعتماد ہو ہر ایک کو، وہ مسلمان سب سے قیمتی ہے. جس کی زبان سے کبھی اپنے مسلمان بھائی کو نہیں، کسی کو بھی کوئی لائن کی تکلیف نہیں پہنچی. اس نے اپنی زبان سے اوپر والے کو شکایت کر دی الیاذ باللہ، تو اس کی زبان سے محفوظ نہیں کوئی. یا اپنی زبان سے غیبت کر دی الیاذ باللہ، یا اپنی زبان سے چغلی کی. آدمی کو بدتر سے بدتر بدنما داغ لگانے والی کوئی چیز ہے تو غیبت، حسد، چغلی. چاہے کتنے شاندار زرق برق لباس پہنا ہے، کتنا شاندار فرنیچر ہے، کتنا شاندار سونے کا مکان اور بنگلہ ہے، لیکن اس بیچارے کے اندر غیبت کی، چغلی کی، حسد کی عادت ہے تو اس سے گندہ کوئی نہیں. اصل زینت صفات کی ہے. اصل زینت، اصل رونق آدمی کی صفات کی ہے. اب حسد کے بجائے خیرخواہی ہے، اور غیبت اور چغلی کے بجائے ہر ایک کو بھلی بات کہتا ہے. اس کے کپڑے چاہے میلے کچیلے ہو، لیکن اصل زینت سے آراستہ ہے. اور غیبت کی عادت ہے، چغلی کی عادت ہے، جلنے کی عادت ہے، ہر وقت جلا بھونا رہتا ہے بیچارہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. تو چاہے کتنے شاندار لباس پہ ہو اور کتنا اونچا فرنیچر ہو، مکان ہو، لیکن اس سے بدتر کوئی نہیں، اس سے گندا کوئی نہیں شریعت میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے قیمتی مسلمان جس کی زبان سے کوئی محفوظ رہے. المسلم مانے جہاں سے سلامتی سپلائی ہو. اسلم و یسلم اسلام کا معنی، یہ لغت کا معنی، لغت کا معنی. اب اس کی ذات سے، زبان سے، ہاتھ سے تکلیفیں سپلائی ہو رہی ہے. اور کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو، کہ میں مسلمان ہوں، لغت. تیرے اندر تو لغت کا معنی بھی نہیں ہے. ایک بوتل کے اندر بکری کا پیشاب بھرا اور اوپر لکھتا ہے کہ اتنے گلاب. اب کوئی کسی کو حجے میں نہیں لوگ کیا کہ اتنے گلاب ہے، اس کو منہ پہ مار دے گا. خدا پیشاب دیتا ہے تو اتنے گلاب کہتا ہے. اب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلم کہے نا، اس کے ہاتھ سے نہ زبان سے کتنوں کو صبح سے شام تک تکلیفیں پہنچے. آدمی سو جاوے تو آنکھ بند کرنے سے پہلے، نیند آنے سے پہلے مراقبہ کرے کہ میری زبان سے نہ میرے ہاتھ سے 24 گھنٹے میں کتنوں کو تکلیف پہنچی اور کتنوں کو راحت پہنچی. اس کو خود کو اپنے آپ کو مسلم کہتے شرم آئے گی. اپنی جیب کے اندر اس طرح کی بوتل ہو، اس میں پیشاب بھرا ہو، اس کو شرم نہیں آئے گی. یوں کہتے کہ اتنے گلاب، کیونکہ اس میں تو ڈکشنری کا معنی بھی نہیں ہے. پھر کیسے لیبل لگاتا ہے کہ گلاب کا اتنا. اس طرح المسلم اسے کہے کہ جن کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے عوام کو اس طرح سادہ انداز میں اسلام، ایمان اور اسلام اور ایمان کی خصلتوں کو سمجھاؤ. یہ تعمیل بنے گی، تربیت ہوگی. اس کے بغیر تربیت نہیں. خالی فضیلت بتلائے کہ دوستو اسلام کی بہت فضیلت ہے، ایمان کی بہت فضیلت، یعنی وہ صفات بتلاتے نہیں. ایک آدمی کسی کمپنی کے مشین کی اتنی فضیلت بتلائے، اتنی فضیلت بتلائے کہ مشین نہیں دیتا ہے، یا اس کا اسپیئر پارٹ گم ہو جائے تو بھی نہیں دیتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح یہ صفات دو لوگوں کو سپلائی کرو. جب اتنی اونچی چیز ہے اسلام، ایمان کی صفات، اس کو دو اور اس طرح سے سادہ انداز میں دو. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان سب سے قیمتی ہے، یہ نافع مسلمان ہے. دوسری روایت میں نے کہا اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، سب سے افضل، سب سے قیمتی کس کا اسلام؟ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہے، اس کے پاس سب سے قیمتی اسلام ہے، حقیقتاً اسلام ہے. ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے قیمتی کون مسلمان؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. خالی ایک حدیث پر بھی آدمی عمل کر لے تو منٹوں میں اونچے جائے گا. اس کے دشمن کم، دوست زیادہ. کسی کو نام سے بلاؤ، السلام علیکم کہو، اور ان کی آمد کے اوپر کوئی کھانے کی ضد پیش کرو، ایسی صفت کے آدمی کے دشمن نہیں ہوں گے. حقیقتاً دوست زیادہ ہوں گے، ماننے والے زیادہ ہوں گے. ہوگی جمعہ میں تم امامت کرتے ہو، جمعہ میں بیان کرتے ہو،
کہ ادھر ادھر کی اردو کتابیں دیکھ کے بھوکا نہیں ماننے کا. ایسی بات کرو کہ بڑے بیچارے بڑے بوڑھے بنے کہ قبر میں جانے تک دین کی بات سنی نہیں ہو, کوئی بات پکڑ لے تو قبر میں راز ہو جائے. اور یہ بات کوئی تمہاری زبان سے سن لے گا, 40 سال کے بعد بھی کہے گا کہ ایک امام تھے ہماری مسجد میں, اس نے ایک حدیث سنائی تھی, آج تک مجھے یاد ہے, اس پر میں عمل کرتا ہوں. اس کی زندگی بنے. رعب نہیں پالنے کا, زندگیاں بنانے کا. رعب پال کے کہاں جاؤ گے؟